السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری نائٹ ود محمد بلال۔ سٹوری پہ جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلیے آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ سٹوری یہ جو ہمیں آئی ہے وہ ہمیں لاہور سے آئی ہے اور بھیجنے والے کا نام حماد ہے۔ کہتے ہیں یہ بات ہے آج سے کچھ 5 سال پہلے کی، جب ہم کالج سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ میں اور میرے 4 دوست، ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لیے ہم ناردرن ایریا میں کہیں گھومنے نہیں تھے۔ کالج پاس آؤٹ جب ہم ہوئے تو میرے ایک دوست کے بھائی کی گورنمنٹ کی جاب لگ گئی اور ان کو گاڑی مل گئی۔ ان کی جاب اسلام آباد میں لگی اور ہم جب کالج سے پاس آؤٹ ہوئے تو ہم دوستوں نے مل کے پلان بنایا ناردرن ایریا میں جانے کا۔ تو ہم نے دوست کے بھائی سے بات کی اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو گاڑی اور ڈرائیور ریفر کر دوں گا اور آپ لوگ جا کے گھومنا۔ ہم لوگ ایسے ہی شغل مستی میں لاہور سے صبح نکلے اور ہم دوپہر کو اسلام آباد پہنچ گئے۔ اسلام آباد پہنچتے ہمیں دوپہر کے 12-1 بج گئے تھے، اس لیے ہم نے پہلے جا کے وہاں ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا اسلام آباد گھومے اور اسلام آباد گھومنے کے بعد ہم وہاں سے شام کو مریض نران کا گان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم چاروں دوست اسی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھے کہ جیسے یہ ہم سب کے لیے ایک آزادی کا دن تھا، کیونکہ ہم چاروں کبھی ایسے اکیلے گھومنے کہیں نہیں گئے تھے، مگر ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمارا ایکسپیرینس ہمیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام آباد سے ناران کا گان کے لیے نکلے تو ان کے بھائی نے ان کو ایک ڈرائیور جو مہیا کیا تھا وہ بھی ان کا اپنا جاننے والا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً شام کو 6 بجے وہاں سے ناران کے لیے نکلے اور ناران اسلام آباد سے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے۔ مطلب کہ ان کو پہنچتے بھی اگر وہ کہیں سٹے نہ کرے تو ان کو پہنچتے بھی رات کے 12-1 بجے بج جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ادھر جو ہمارا ہوٹل تھا اس کی بکنگ ہم پہلے سے ہی کروا چکے تھے، تو ہم نے وہاں سیدھا ہوٹل ہی جانا تھا۔ ہمیں راستے میں ہم جب اسلام آباد سے ناران کے لیے نکلے تو ہمیں راستے میں ہم نے کافی جگہ پہ ہم نے سٹاپ کیا، نماز پڑھی، کھانا کھایا، تھوڑا سا ریسٹ کیا، چائے پی۔ سردیوں کے دن تھے اور سردی کافی زیادہ تھی اور رات آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں رات بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہم سفر کر رہے تھے کہ ڈرائیور نے ہمیں کہا کہ ایک شارٹ کٹ ہے جس سے ہمارا 20 کلومیٹر کا سفر بچے گا، تو اگر آپ سب کہتے ہیں تو میں شارٹ کٹ لے لیتا ہوں۔ ہم دوست ایسے ہی اپنے شغل میں لگے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، میوزک لگا رہا ہے، بوفر لگے ہوئے پھٹ اور مزے موج میں ہم جا رہے ہیں۔ سب دوست ایک دوسرے کے ساتھ شغل میلہ باتیں لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں شغل میلہ۔ ہم سب کافی خوش تھے اور یہ بات ہم اتنے خوش تھے کہ شاید وہاں ہمیں ہی ہماری بری نظر لگ گئی۔ اسی راستے پہ جب ہم جا رہے تھے تو ڈرائیور نے جیسے ہی شارٹ کر لیا اور ہم ویسے ہی اپنی مستی میں مگن، کوئی چپس کھا رہا ہے، کوئی ڈرنک پی رہا ہے، سب موج مستی کر رہے ہیں، شغل میلے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی خبر تھی۔
تو بلال بھائی ہم جیسے ہی شارٹ کٹ تھوڑا سا آگے ہم نے سفر کیا تو ڈرائیور نے ہمیں کہا کہ باہر مت دیکھنا اور میوزک بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت لگا لو۔ ہم لونڈے لپارے نئی نئی جوانی چڑھی تھی تو ہم سب ایسے ہی دیکھنے لگ گئے۔ اور آپ سب تو جانتے ہیں کہ جب لڑکوں کو کہا جائے کہ باہر نہیں دیکھنا یا جس کام سے لڑکوں کو منع کیا جائے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی باہر دیکھا۔ جب ہم نے دیکھا باہر تو ہم نے دیکھا دلہن کے لباس میں ایک لڑکی جو ہے ہمارے گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس وقت گاڑی کی جو سپیڈ تھی، گاڑی کی سپیڈ 80، 100، 110 سے 100، 110، 100، 110 تھی۔ روڈ جو کہ کافی صاف تھا تو اس لیے گاڑی کی سپیڈ 100، 110، 100، 110 پہ ہم جا رہے تھے۔ سب سے بھیانک یہ بات تھی کہ وہ لڑکی یا جو دلہن کے لباس میں تھی وہ بجلی کی تاروں کے اوپر چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میرا ایک دوست اس میں سے اسے دیکھ کے چیخیں مارنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ ہم نے کیسے بھی ہمت کی، تلاوت لگائی اور ہم کھڑکیاں ونڈو بند کر کے، سردی وہاں پہلے سے تھی اور ہر طرف اندھیرا تھا، اتنا سناٹا تھا، پن ڈراپ سائلنس تھا، صرف ہماری گاڑی ہی تھی اس روڈ پہ، اس کے علاوہ اور کوئی گاڑی، کوئی ٹریفک، کوئی بندہ، کوئی آبادی بھی نہیں تھی، صرف اور صرف درخت اور جنگلات اور پہاڑ تھے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں تھا، مگر چاند کی روشنی میں صرف پہاڑ اور درخت نظر آ رہے تھے۔ اور وہ دلہن کے لباس میں لڑکی تھی، اس کا پورا منہ جلا ہوا تھا اور اس کے آنکھیں ریڈ تھی اور وہ بجلی کی تاروں کے اوپر چڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی روڈ ٹرن لیتا بجلی کی تاریں اور پاس آ جاتی اور ہمیں ایسا لگتا کہ وہ ابھی ہماری گاڑی کے اوپر آ جائے گی۔ ڈرائیور ہمیں صرف اتنا کہتا رہا کہ بس اللہ کا ذکر کرو، یہ کچھ نہیں کہے گی، یہ چلے جائے گی۔ مگر بلال بھائی جیسے ہی وہ گاڑی پاس آتی، گاڑی ٹرن لیتی تھی، وہ گاڑی کے پاس آتی تھی اور گاڑی کو ایسے ایک زور سے دھکا نہیں، تھپڑ نہیں مارتا، کسی چیز سے زور سے گاڑی لگی ہو، کسی نے زور سے دھکا مارا ہو، تھپڑ مارا گاڑی کے اوپر، ہاتھ مارا ہو، ایسے لگتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہم نے وہ روڈ جو ہے وہ سفر طے کیا۔ اسی دوران میرا ایک دوست تھا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا، تو خیر اللہ اللہ کر کے ہم نے وہ سفر طے کیا۔ جیسے ہی ہمیں تھوڑی سی آبادی نظر آنا شروع ہوئی تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے آگے دیکھا، آگے ایک ٹی اسٹال تھا، ہم ٹی اسٹال پہ رکے، وہاں پہ کچھ لوگ تھے، ہم نے ان کو بتایا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ یہاں ہی رہتی ہے، یہ عورت، یہ دلہن کے لباس میں جو یہاں سے مغرب کے بعد صبح فجر تک ادھر سے گزرتا ہے اسے نظر آتی ہے۔ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتی مگر صرف ڈراتی ہے۔ مجھے اب وہ روڈ یاد نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دوسری ای میل میں اس روڈ کا بھی بتاؤں گا۔ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس سے بھی پہلے کافی بار ایسے لوگوں کو ڈرا چکی ہے۔ کچھ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی میرے ایک دوست کا حال تھا جو کہ بے ہوش ہو چکا تھا، اسے کافی پانی گرایا، اسے کافی کوششوں کے بعد ہوش میں لایا گیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا گیا۔ ہم نے وہاں ٹی اسٹال پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا اور اس کے بعد ہم ہوٹل گئے۔ ہوٹل جا کے ہم نے دوست کو ڈاکٹر سے چیک کروایا، وہ کافی ٹھیک بہتر تھا اور ہم روم میں چلے گئے۔ اس ہوٹل کے باہر ایک لان تھا، لان کے آگے ایک کھائی تھی، وہ ہوٹل ایک پہاڑ کے اوپر ہے۔
آج بھی وہ ہوٹل ہے۔ اور ہم ایسے ہی ہم چونکہ سفر سے آئے تھے، اور یہ سفر کرتے کرتے ہمیں رات کے 2-3 بج گئے تھے، اور ہم سفر میں آئے، سفر کر کے ہم آئے تھے، اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ جب ہم نے ہوٹل میں جب ہم انٹر ہوئے تو وہاں ریسیپشن کے علاوہ اور ریسیپشن کے 3-4 لڑکوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ لڑکے بھی ہوٹل کے باہر بیٹھ کے آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، ان سے سارے واقعے کا ذکر کیا، تو ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، ہم چائے پینے لگے۔ اور جب ہم چائے پی رہے تھے تو ہوٹل کے ہم لان میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے آگ کے پاس۔ اس لان کے آگے کھائی تھی، اس کھائی کے آگے درخت تھے، کھائی اتنی نہیں تھی مگر وہ جنگلات تھے، جنگلات ایسے درختوں، ہم نے دیکھا کہ اس جنگلات کے درختوں کے اوپر سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہی ریڈ آئیز، وہی آواز، وہی سناٹا۔ ہم نے کافی غور کیا تو ہمیں وہی لگا، مگر اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اور بھی مخلوق تھی۔ اللہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی، وہ کیا چاہتی تھی، مگر وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں گھور رہی تھی۔ ہم نے ادھر تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور ہمیں وہاں سے ریسیپشن والوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں اور آپ روم میں جا کے ریسٹ کریں۔ صبح جب ہوئی، صبح میرے دوست نے اپنے بھائی کو کال کی، اسے سارا واقعہ بتایا۔ ہم آلریڈی 5 دوست بخار میں فل تپ رہے تھے، ہم 5 میں سے کسی کو بھی ہوش نہیں تھی۔ ہمارا بھائی، اس دوست کا بھائی ہمیں وہاں پک کرنے آیا اور وہ ہمیں وہاں سے لے گیا۔ اس دن کے بعد ہم سارے دوست ایک ویک پورا بخار میں مبتلا رہے، اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس روڈ پہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا مخلوق ہے، وہ کون ہے جس نے ایسا کیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ So ladies and gentlemen, friends and family, I hope کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جتنا ہو سکے ایسے سفر سے ناردرن ایریا میں تو نائٹ کے ٹائم سفر سے گریز کریں، کیونکہ وہاں جنگلات، پہاڑ ہیں، اور ہمیں کچھ نہیں پتا وہاں اللہ کی کون سی مخلوق رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔